بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر سے یہ عظیم سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے اور دین اسلام کی باتیں سننے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ روزانہ کا درس اپنی عظیم بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ہمیشہ ان احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کئی زیادہ خوبصورت رشتوں کے اندر پرویا ہوتا ہے۔ رشتوں کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کسی انسان کا تعلق کسی سے نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کے مختلف خوبصورت رشتے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ مختلف قسم کے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں اور ان رشتوں میں انسان پرویا ہوتا ہے اور رشتوں سے ہی انسان کا حسن ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ہے وہ رشتوں سے لا تعلق ہی کر دے تو وہ عجیب طرح کا ہی محسوس ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے رشتوں میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہو۔ تمام رشتوں میں سے ایک بہترین رشتہ ہے جو سب سے گہرا اور سب سے زیادہ عظیم تعلق رکھنے والا اور سب سے زیادہ نازک رشتہ، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یقیناً آج اس پرفتن دور کے اندر اسلام نے جن رشتوں کو حسن دیا تھا وہ رشتے بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر طرف سے۔ مسلمان کا آپس کا ایک عظیم رشتہ تھا، وہ چاہے ظاہری خونی رشتہ ہے یا نہیں، مسلمان کا آپس میں ایک عظیم رشتہ تھا، وہ تو بالکل ہی ٹوٹ گیا ہے نا۔ کوئی مسلمان اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھنا گوارا ہی نہیں کرتا، تسلیم ہی نہیں کرتا کسی کو مسلمان سمجھنا، بالخصوص ہماری فیلڈ کے ہاں۔ معذرت کے ساتھ اگرچہ یہ جملہ میری فیلڈ کے لوگ بہت ہی عجیب محسوس کرتے ہیں اور یقیناً یہ آن کیمرہ بات ہو رہی ہے، سننے کے بعد کافی زیادہ مجھ پر، کیونکہ یہ باتیں ہوتی ہیں اور رابطے کرتے ہیں کافی ہمارے بڑے لوگ بھی اور مولوی طبقہ بھی، کس طرح کی بات اپنے کر دی ہے کہ مولوی طبقہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ میں کہتا ہوں یہ حقیقت بات ہے، آپس میں فتوے، آپس میں معاملات مولوی طبقے کے اندر یہ بات رہی، ایک الگ بات ہے۔ علماء کا آپس میں اختلاف الگ چیز ہے، عوام الناس کے اندر ان معاملات کو لے کر آنا یہ عجیب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات عوام الناس میں نہ ہو، عوام کو دین تو پہلے مکمل سمجھائیں۔ بہرحال تو انسان کے مختلف حسین رشتے ہیں اور انسان کا حسن بھی رشتوں کے ساتھ ہے، اور ان رشتوں میں سے بہترین رشتہ جس سے زیادہ تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، وہ بیوی کا رشتہ ہے۔ بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، یاد رکھیں، سب سے زیادہ نازک رشتہ یہ بھی یہی ہے۔ ماں کے ساتھ جو انسان کا تعلق پیار محبت ہے نا، وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ ماں کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، بندہ اپنی ماں کو 1000 بار کہہ دے تو میری ماں نہیں، پھر بھی وہ ماں ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو 1000 بار کہہ دے تو میرا بیٹا نہیں، پھر بھی وہ بیٹا ہے۔ اپنے باپ کو بندہ 1000 بار کہہ دے کہ تو میرا باپ نہیں، پھر بھی وہ باپ ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس باپ 1000 بار بیٹے کو کہہ دے کہ تو میرا بیٹا نہیں، پھر بھی وہ بیٹا ہے۔ کوئی بھی رشتہ آپس میں زبانی کلامی جس قدر بھی جھگڑا کر لے، رشتے کا انکار کر دے، وہ رشتہ ہمیشہ رشتہ ہی رہتا ہے۔ محض بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے، اگر ایک بار بھی کہہ دیا کہ تم میری بیوی نہیں، یقیناً پھر وہ بیوی نہیں ہے۔ اس قدر نازک رشتہ ہے یہ، تو لہٰذا ایک عظیم رشتہ ہے، اور اس رشتے کے اندر جو تعلق اور پیار محبت ہے نا، وہ کائنات کے کسی اور رشتے میں نہیں ہے، اور یہ خوبصورت رشتہ ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں غیر شادی شدہ جوان طبقہ بیٹھا ہے، آپ لوگوں کے لیے خاص اپنا موضوع ہے، یاد رکھیں، اہم ہے یہ، اسے ذہن نشیں کریں۔ آپ لوگوں کی ابھی شادی جن کی ہونی ہے انہیں ان چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی سمجھے کہ نہیں جی جوان طبقے، یہ تو شادی شدہ طبقے کے لیے نہیں، جن کی شادی ابھی ہونی ہے ان کو تو اشد ضرورت ہے اس موضوع کی۔ بیوی ایک بہترین رشتہ ہے
اس کو پیار دینا، اس کے ساتھ حسن اخلاق، اس کے ساتھ محبت، یہ مرد پر فرض ہے، لازم و ضروری ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین اچھا انسان وہ ہوئے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنے والا ہوں، یعنی اپنی بیویوں کو پیار دینے والا ہوں۔ آج اس دور میں فیملی کے اندر اگر کوئی ہے نا، عام طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ بیوی کو زیادہ توجہ دیتا ہے، پیار دیتا ہے، اسے رن مرید سمجھا جاتا ہے، اس کو غیرت مند مرد نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں مردانگی اس چیز میں ہوتی ہے کہ جو بیوی پر اس قدر دباؤ ڈال کے رکھے نا کہ بیوی کی سانس بھی رک جائے اس کے سامنے، وہ ہمارے ہاں مرد کہلاتا ہے۔ مردانگی اسی چیز میں ہے یار، وہ ایک کمزور ہے تیرے نزدیک، تو 3 لفظ بولے اس کی زندگی برباد ہے، 3 مرتبہ لفظ طلاق کہہ دے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ کسی کی نہیں رہے گی، نہ وہ ماں باپ کی طرف، جس طرح آج کل معاشرہ ہے، وہ نہ ماں باپ کی طرف جا رہی سکتی ہے، نہ یہاں رہ سکتی ہے، نہ کوئی اور اسے قبول کر سکتا ہے، وہ بیچاری ختم ہے اس کی زندگی، چاہے اس کی تھوڑی عمر ہی کیوں نہیں ہے۔ وہ تو ان 3 لفظوں کے ڈر کی وجہ سے تیرے سامنے مجبور ہے، تو اسی کے سامنے مرد بنا پھر رہا ہے۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بیوی کو پیار دیں، بیوی تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کم از کم یہ سوچیں کہ اولاد جو ہوتی ہے نا، اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ تمہیں تمہاری اولاد اس قدر پیاری ہے، اسی چیز کا بندہ حیا کر لے، یار میری اولاد کی جنت میری بیوی کے قدموں کے نیچے ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی اولاد کی جنت کا ہی احترام کرتے ہوئے اسے پیار دے دے یار۔ آج معاشرے کے اندر، بالخصوص اس معاشرے کے اندر آج کل جو بیوی ہے نا، اسے خاص اہمیت نہیں دی جاتی، غلام لونڈی کے برابر کی حیثیت دی جاتی ہے، اللہ قلیل، اچھے لوگ بھی ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا انسان، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رہتا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا دوڑتی ہوئی آئی، آ کر عرض کیا ابا امی جی چادر مانگ رہی ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قریبی وقت تھا وفات کا، اور آج 10واں روزہ ہے نا، آج آپ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات کا دن بھی آج ہی ہے، تو تذکرہ ان کا چھڑ گیا۔ تو آپ نے چادر منگائی، تکلیف تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا آپ پہنچی، جا کر چادر طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جاؤ ماں سے پوچھو کس ضرورت کے لیے، کیوں چاہیے، کیا ضرورت پڑ گئی چادر کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جب پہنچے تو پوچھا کہ کیا ضرورت؟ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میری طبیعت اس قدر ناساز ہے کہ شاید میں دنیا سے چلی جاؤں ابھی، تو میں یہ آپ کی چادر کفن کے طور پہ لینا چاہتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت کرتے ہوئے جملہ بولا، فرمایا اے خدیجہ اگر یہ تو نے چادر مانگی، اگر تو محمد سے اس کی چمڑی بھی مانگتی تو خدا کی قسم محمد اپنی چمڑی بھی جسم سے اتار کے تمہیں دے دیتا۔ یہ بیوی کے ساتھ اظہار محبت تھا اور امت کو تعلیم تھی۔ آج کوئی اپنے گھر کے اندر اس طرح کا اظہار محبت صرف کر کے دیکھ لے، اس کا حشر دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ وہ نامرد کہلائے گا، بیوی کا مرید کہلائے گا، اور بزدل قسم کا آدمی کہلائے گا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہترین طریقہ ہے، یار وہ میری بچوں کی ماں ہے، وہ میری بیوی ہے، وہ میری زندگی کا ہم سفر ساتھی ہے۔ میری زندگی کئی لوگوں کے ساتھ منسلک ہے، میں کئی مرتبہ یہ مثال دیتا ہوں۔ آپ لوگ مقتدی ہیں، آپ کتنا عزت دیتے ہیں، ہمیں پیار دیتے ہیں۔ کئی اداروں میں پڑھا، وہاں کے میرے کئی مدارس میں کلاس فیلو ہیں، دوست ہیں، میرے اساتذہ ہیں، اس کے علاوہ میرے کئی یاران ہیں۔ میری زندگی ہزارہ لوگوں سے منسلک ہے، میری زندگی کا تعلق ہزارہ لوگوں سے ہے۔ ایک ایسی جان بھی ہے کہ جس کا تعلق جو منسلک محض میری ذات کے ساتھ ہے، بس وہ تنہا گھر میں میرے انتظار میں ہے۔ عید آئے گی، خاص موقع آئے گا،
وہ آئے گا اسی کے ساتھ ہنسی مذاق، اسی کے ساتھ پیار محبت، اسی کے ساتھ چاہت لگن، ٹھیک ہے نا؟ میں ادھر 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے رہوں، مختلف دوست، مختلف تعلقات، مختلف معاملات، میری زندگی اجاگر ہے، خوشحال جی رہا ہوں۔ جو ایک جان میرے انتظار میں کئی مہینوں سے گھر میں تنہا بچوں کی پرورش میرے انتظار میں، جب میں گھر پہنچا میرا حسن اخلاق نہ ہو، کرخت انداز ہو، کیا یہ انسانیت ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ جس قدر پورے جہاں سے جو اکیلے کو پیار ملتا ہے نا، حق بنتا ہے میں تنہا ایک بندہ، اس ایک جان کو جو میرے محبت کے انتظار میں ہے، میں جا کر اس قدر پیار دوں جس طرح کہ ہزاروں لوگوں سے مجھے پیار ملتا ہے، اجتماعی پیار میں اسے عطا کروں، اس کے ساتھ میرا پیار محبت ہو، مذاق ہو، کھیل کود ہو۔ یہ اصول زندگی ہے، یاد رکھیں۔ اگر بیوی کے ساتھ اس طرح کا تعلق پیار محبت نہیں نا، دراصل اسے مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہت تیرا ہم سفر ساتھی ہے، یہ جوان طبقہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ باتیں ذہن میں راسخ کریں۔ معاشرے کو دیکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات معاملات نہیں رکھنے، اسلام سے پوچھیں، اسلام تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا خوبصورت انداز۔ اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ فرمایا کہ اے خدیجہ، تو نے یہ چادر مانگی ہے، تو مجھ سے میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی نا، میں محمد وہ بھی ابھی اتار کے تمہیں عطا کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پیالے میں پانی پیا، پھر بچا ہوا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، پھر فرمایا عائشہ یہ بتا تو نے کہاں پہ ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے؟ یا رسول اللہ یہاں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو موڑ کر وہیں پہ ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا۔ یہ اظہار عشق نہ تھا، امت کو تعلیم تھی۔ بیوی کے ساتھ آج کوئی اس طرح کر کے دیکھیں، معاشرے کے اندر اس کا حشر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیوی کو یہ پیار دینا، یہ محبت، یہ چاہت، یہ لگن اس کے ساتھ، یہ سنت رسول ہے۔ آج کو اس طرح کر کے دیکھیں، کسی کو پتہ چل گیا نا کہ بیوی کے ساتھ اس طرح اظہار محبت، اس کا حشر دیکھیں بیچارے کا۔ وہ دنیا کا بڑا رن مرید، اور وہ تو عجیب طرح کا آدمی ہوگا، اس کی تو غیرت ہی مر چکی ہوگی پھر معاشرے کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، آپ کی بیوی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم آگے نکل جاؤ، وہ آگے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ میں مقابلہ کرے گی میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ضرور۔ مقابلہ ہو گیا تو اما عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی، جیت گئی یہ سمجھے۔ تو پھر وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح سفر میں تھے، حضرت اما عائشہ صدیقہ کا جسم اب دبلا ہو گیا، کچھ موٹی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تو پھر مقابلہ کرے گی میرے ساتھ دوڑ کا؟ یا رسول اللہ ضرور۔ پھر مقابلہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، فرمایا عائشہ یہ پچھلی دوڑ میں جو تو جیت گئی تھی نا، یہ اس کا بدلہ میں نے لے لیا تم سے۔ یہ اظہار محبت تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا جینے کا۔ بیویوں کو پیار دیں، وہ تمہارے انتظار میں ہے محض۔ اگر انہیں پیار نہ ملا تو قیامت کے دن یاد رکھیں سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے نا ظالم پر، وہ ظالم شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ عجیب طرح کا بڑا غیرت مند بن کے رہتا تھا گھر کے اندر، اس سے قیامت کے دن سب سے پہلے بیوی کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر بیوی بیچاری مجبور ہے کہ وہ اسے ڈر ہے کہ 3 لفظ یہ طلاق کے کہہ دے تو میری زندگی دنیا کی برباد ہو جائے گی، وہ اس ڈر سے وہ ہر ظلم و ستم سہتی ہے، ہر پریشانیاں برداشت کرتی ہے۔ پر یاد رکھیں قیامت کے دن میری اور آپ کی یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور یہ طاقت 3 لفظ طلاق کے ہم سے چھین لیے جائیں گے، اور بیوی کی جو مجبوریاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس وقت پوچھا جائے گا اور بیوی کے سامنے سارے معاملات پوچھے جائیں گے، پھر وہ مجبور نہیں ہوگی، میری چودراہٹ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں وہ ان قریب وقت آنے والا ہے، اگر بیوی کے ساتھ چودراہٹ، سامنے چودراہٹ ہے نا تمہاری، تم سے بڑا ناداں، بے وقوف، کم بخت انسان کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ بیوی ہے یار، وہ تو مجبور ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج اگر تو کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، کل تیری بیٹی نے بھی کسی کی بیوی بننا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا تو کم از کم یہی سوچ کے کہ آج کسی کی بیٹی میری بیوی ہے، کل میری بیٹی کسی کی بیوی بھی ہوگی، تو کم از کم اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے اس لحاظ سے بندہ حیا کر لے، یار یہ میری بیوی ہے، کسی کی بیٹی تو ہے نا، یا یہ سوچ لے یار میری یہ بیوی ہے، اس کے قدموں کے نیچے میری اولاد کی جنت ہے۔
تو لہٰذا اس معاشرے کے اندر اس طرح کے موضوعات کی اشد ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ شوہر پر کیا حق ہے بیوی کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو کھائے نا اسی کو وہ کھلا، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی وہی کھلا جو تو خود کھائے، جو خود پسند کرے نا، جو خود کھانے میں پسند کرے بیوی کو بھی وہی کھلا، اور جو خود پہنے اس کو بھی اسی طرح کا پہنا۔ یہ نہیں کہ آپ خود اچھے اچھے کھانے کھائیں، اسے ہم سادگی، یہ زمانہ جہالت کے اندر یہ ماحول تھا کہ لوگ اپنے کھانے میں اچھی اچھی چیزیں اور بیویوں کو سادہ چیزیں کھلاتے تھے۔ کھانا پکانا بیویوں نے تھا، اچھی چیزیں مردوں نے کھانی، بیویوں کے سامنے عام سادہ سی چیزیں رکھ دینی۔ یہ جہالت کے زمانے کے اندر یہ ماحول تھا۔ اگر آج بھی یہی ماحول رہا ہمارا تو پھر ہم مسلمان تو نام کے رہے نا، پھر زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے ان کے اور ہمارے اندر کیا فرق رہا پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر حق یہ ہے بیوی کا کہ جو خود کھائے وہی بیویوں کو کھلا، جو جس طرح کا اچھا لباس خود پہن اسی طرح کا اچھا لباس بیویوں کو پہنا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب بھی کوئی سختی کرے، بیوی کا قصور بن جائے، کبھی اس کے منہ پہ تماچا نہیں مارنا۔ بیوی کو مارنے کے متعلق اجازت ہے، اب جا کے پھینٹے نکالنے نہیں شروع کر دینے، ٹھیک ہے نا، وہ مجبوری کے تحت کبھی کبھار کوئی اس طرح کا موقع آ جاتا ہے، مرد کو غصہ آ جائے، کوئی بیوی کی سنگین غلطی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پر اگر کوئی سختی کرتا ہی ہے ایز اے مرد، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، تو وہ سختی بعض اوقات کر بھی لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس وہ ایسا ظلم و ستم کرے کہ بس اس کی کوئی حد نہ رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا اس کے منہ پہ کبھی نہیں مارنا، جو خود پہنتا ہے اچھا لباس اسی طرح کا لباس انہیں پہنا، اور جو خود کھاتا ہے اچھا کھانا اسی طرح کا کھانا اسے بھی کھلا، یہ تم پر حق ہے، لازم اور ضروری ہے، یاد رکھ۔ اچھا یاد رکھیں کہ جو بیوی ہے نا وہ اپنے شوہر کی پابند رہے، یہ اس کا حسن ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے نا وہ محض غلام یقیناً بن بھی جاتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دینا، سارے تعلقات چھوڑ دینا، بہن بھائیوں کے ساتھ اختلاف، صرف بیوی کی ماننا، یہ بھی غلط ہے۔ مرد کا یہ حسن نہیں، مرد کا یہ نقص ہے، عیب ہے کہ وہ بیوی کے ہر حکم کا پابند رہے، یہ اس کا عیب ہے۔ بیوی کا یہ حسن ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہر حکم کی پابند رہے۔ تو لہٰذا اپنی بیویوں کو پیار دیں، اپنی گھر والی کو وہ مقام و عزت و مرتبہ دیں جو اسلام نے دیا ہے، حد سے آگے بھی نہ بڑھائیں اور اسے ذلت اور رسوائی کے اندر بھی نہ گرا دیں۔ جو اسلام نے اصول بیان فرمائے ہیں انہی کے مطابق ان کے ہاں معاملات کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر کے قریب سے گزر ہوا تو فرمایا اس پہ عذاب ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کا صحابی تھا، یہ 5 وقت نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھتا تھا، جہاد بھی کرتا تھا، کلمہ گو تھا، اسلام کا مجاہد تھا، یہ تو آپ کا صحابی تھا، اس پر عذاب مسلط کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ میرا صحابی تھا، یہ میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا، یہ تہجد گزار تھا، یہ مجاہد تھا، پر یہ مرنے کے بعد جب اس کا پیچھے عمل یہ تھا کہ جب باہر آتا ہمارے ساتھ خوشحال ہوتا، اس کے تعلقات اچھے ہوتے، مسکراتا بھی، جب گھر میں جاتا بیوی کے سامنے اس کا کشت مزاج تھا، سخت لے جاتا، ماتھے پر بل ہوتے تھے، بیوی کے ساتھ پیار محبت حسن اخلاق نہ تھا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات اس کے الگ رکھ دیے، سب سے پہلے اس کی بیوی کے حقوق پوچھے، پکڑا گیا، اب اس پر عذاب مسلط ہے قبر کے اندر۔ یہ صحابی رسول کے متعلق باتیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نمازی تو رہیں، تسبیحات تو کرتے رہیں، تہجد کو پڑھتے رہیں، روزے تو رکھتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، باہر ہمارا حسن اخلاق ہو، پیار محبت ہو، ہمارے یارانے ہوں، بڑی بڑی ہماری عزتیں ہوں، گھر بیوی کو ہم کوئی حیثیت نہ دیں، ان کے ساتھ سخت لہجہ، سخت مزاج، ماتھے پہ بل، اگر یہ طریقہ، تو یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری باتیں الگ رکھ کے سب سے پہلے بیوی کے حقوق پوچھے گئے تو لہٰذا ہمیں اسلام کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے معاملات کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مرد جو ہے نا وہ عورت پر حاکم ہے، عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ بھی آج کل عورت پر جو حقوق ہیں وہ بھی سلب کیے جاتے ہیں۔ آج کل عورت بھی مرد کو وہ عزت نہیں دیتی جو دینی چاہیے اسلام کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مردوں کو عورتوں پر ہم نے حاکم بنا دیا ہے، مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے۔
عورت کو ماننا لازم و ضروری ہے، غیر شرعی حکم نہیں۔ وہ احکام جو اسلام کے مطابق ہوں، جو شرعاً جائز ہوں، وہ احکام عورت کو ماننا فرض ہے مرد کے، یاد رکھیں۔ اگر عورت نہیں مانے گی تو وہ بہت بڑی گناہ گار ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، ٹھیک ہے نا، میری امت میں، بلکہ حدیث پاک اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے کسی جنگ سے، غزوہ سے واپسی، تو ایک اونٹ سامنے آیا یا ایک بکری سامنے آئی، مختلف روایات آتی ہیں مختلف طرق سے، تو اس جانور نے آ کے سجدہ کیا اور کچھ شکایات کی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جانور ہو کے سجدہ کر رہا ہے، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، یہ جانور آپ کو سجدہ کریں، ہم انسان زیادہ حقدار ہیں، پھر ہمیں بھی حکم دیا جائے ہم بھی سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ انسان نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا، اگر میری امت کے اندر کسی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا وہ اللہ کی عبادت کے بعد اپنے شوہر کو جا کے سجدہ کرتی۔ یہ مقام ہے شوہر کا۔ تو عورت ذات کو بھی ان معاملات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کس انداز کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے حقوق ادا کرتی رہی، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہی، اس کے احکام پر عمل کرتی رہی، اور وہ اس حالت میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جنت میں جانے سے کائنات کی کوئی بھی چیز اس عورت کو روک نہیں سکتی، وہ ڈائریکٹلی جنت میں چلی جائے گی جس عورت کا شوہر اس پر راضی تھا اس کے مرتے وقت۔ یہ مقام ہے اس عورت کے لیے جو عورت اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کثرت سے جہنم کے اندر اپنی امت کی عورتوں کو جلتا ہوا دیکھا، ٹھیک ہے نا، جہنم کے اندر بہت زیادہ عورتوں کو میں نے دیکھا جو جہنم میں جل رہی ہے، میری امت کی عورتیں۔ یا رسول اللہ کس وجہ سے جل رہی تھی، وہ کون سا گناہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں اکثر عورتیں جہنم کے اندر اس لیے گئی کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی، نافرمانی کرتی تھی۔ تو یہ مقام ہے شوہر کا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا شوہر بھی اپنے مقام کو مد نظر رکھے اور عورت کو عزت دے، اور عورت بھی اپنی حیثیت کو ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے شوہر کے ساتھ معاملات کرے۔ دونوں طرف سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، عورت جو ہے وہ شوہر کو وہ حیثیت مقام نہیں دے رہی، مرد ویسے عجیب طرح کا مزاج ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ حسین رشتہ ہے، انتہائی حسین رشتہ ہے، اس کو حسن کے ساتھ دیکھیں، اس کو محبت کے ساتھ دیکھیں، اس رشتے کو نفرت کی نگاہ سے نہیں۔ عورت سے کوئی خطا ہو بھی گئی نا، اسے معاف کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی عورت کی ادا تمہیں پسند نہیں آ رہی، کوئی اس کی حرکت تمہیں غلط لگی، اچھی نہیں لگی، تو کئی ادائیں، کئی ایسے عمل ہیں نا جو تمہیں پسند بھی ہیں نا اس کے، انہی کو دیکھ لیا کریں۔ تو لہٰذا عورت کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا شکر کرے اور اس کی ہر وہ جو شریعت کے برعکس نہیں ہے بات، اس کو مانے، اس پر لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد عورت کو رات کے وقت اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ عورت نہ کہہ دے، نہ آئے، تو ساری رات اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے اس عورت پر، ٹھیک ہے نا۔ مقام یہ ہے مرد کا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا دونوں طرف سے عجیب طرح کے معاملات پیدا ہو گئے، حسین رشتہ تھا، اس کو ہم نے بگاڑ دیا۔ زیادہ تر یاد رکھیں اولاد کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، وہ میاں بیوی کے خاص محبت تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ میاں بیوی کا جب تعلق خاص نہیں ہوگا، پیار محبت نہیں ہوگا نا، اولاد کے اندر عجیب بگاڑ پیدا ہوگا، اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم خاص طور پہ ان باتوں کو مد نظر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ایک مزاج دیا ہے، ایک اچھی سوچ دی ہے، بیوی کا ایک حسین رشتہ ہے، اس حسین رشتے کو حسین انداز میں نبھائیں، نہ کہ ہم اسے اپنی بیٹیوں کو تو شہزادی سمجھیں، اپنی بہنوں کو تو شہزادی سمجھیں، اور جو کسی کی بیٹی ہے اسے انسان کی بچی بھی نہ سمجھیں۔ یہ مزاج ہے، یاد رکھیں، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر۔
وہ انسان کی بچی نہیں کہلاتی جو کسی کی بیٹی ہے. یار اپنی ذات کو رکھیں. آپ کی بیٹی بیٹی ہے، وہ شہزادی ہے، آپ کی بہن شہزادی ہے، آنے والی کسی کی بیٹی وہ انسان کی بچی بھی نہیں ہے یار کم از کم. تو لہٰذا یہ مرد کو بھی ان معاملات کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے، اور عورت ذات کو بھی سوچنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے معاملات پر یہ رشتے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. چھوٹا سی عورت ذات کے اندر مین حرکت جو ہے نا وہ یہ جھگڑا ہوا بھی شوہر ہے، اس نے اگر سختی کر دی ہے تو فی الفور اپنے ہاں ماں باپ کو بتانا. سب سے بڑی غلطی یہ ہے عورت کی، یاد رکھیں. عورت ذات اگر اس معاملے کو کنٹرول کر لے، میاں بیوی کا معاملہ تھا، جھگڑا ہو گیا، خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر خاموش نہیں ہوئے تو یہ معاملات بڑھیں گے. بھئی خاموش ہو جائیں، صلح کر لیں، چند لمحے بعد غصہ ختم ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی. نہیں، عورت نے فی الفور پیچھے ماں باپ کو، پھر ماں نے ایسا بگاڑ کے معاملہ پیش کرنا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے. اور فی الفور اور سب سے غلطی بڑی ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کا جھگڑا ہوا فی الفور اسے گھر بلا لیا. اس طرح نہ کیا کریں. ماں باپ یہ اس میں سنجیدگی پیدا کریں. بیٹی کو سمجھائیں بیٹی وہ تیرا شوہر ہے، اگر ہو گئی اس سے غلطی، تیری خطا نہیں تھی، اس نے اگر کوئی اپنا غصہ کر دیا ہے تو وہ تیرا شوہر ہے، وہ تیرا مزاجی خدا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے معاملات کو تو بہتر انداز میں بہتر کر. اگر اس نے سختی کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو چھوڑ کے چلی آ. ماں باپ کو یہ سمجھانا چاہیے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ فی الفور غصہ کر کے اس کو بھی گالیاں دی اور پھر بیٹی کو واپس لے کے آ گیا. یہ معاملات بگڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اس طرح نہیں، سنجیدگی اپنائیں. بیٹیوں کا گھر بسانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کو گھر کے اندر حسن ہو، اچھائی ہو، انہیں پیار محبت ملے، تو ان کے تعلقات کو ادھر ہی فیصلہ ختم کریں، ان کا فیصلہ کریں. گھر میں لے کر آنے کی کوشش نہ کریں لڑائی جھگڑے کے معاملے کے اندر. وغیرہ معاملات بڑھ جاتے ہیں، پھر سالہ سال بیت جاتے ہیں، بیٹی گھر کے اندر بیٹھی. کیا یہ مردانگی ہے؟ یہ غیرت ہے کہ شادی شدہ بیٹی چھوٹے چھوٹے معاملات جھگڑے کی وجہ سے اسے لے کر گھر بٹھایا ہوا ہے، نہیں جانے دوں گا جی، اب یہ میری غیرت کا تقاضا ہے. یہ غیرت نہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ لفظ کہتا ہوں، انتہا کی یہ بے غیرتی ہے. بھئی چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا یار، رہنے دو انہیں. ہاں یہ نہیں کہ وہ ادھر ظلم و ستم کر رہا ہے آپ پھر توجہ ہی نہ کریں، یہ بھی غلط بات ہے. توجہ کریں پر ان کو سنجیدگی کے ساتھ ان معاملات کو حل کریں. تو بیوی کا رشتہ ایک عظیم رشتہ ہے، ایک حسین رشتہ ہے. اس حسین رشتے کو خوبصورت انداز میں نبھائیں، نہ کہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد. چھوٹے چھوٹے معاملات معاف کر دیا کریں. ہم یہ دیکھیں کہ کہیں سفر سے آپ آئے، آپ اور آپ کی بیوی ساتھ تھی، آپ کے سفر سے تھکے ہارے دونوں گھر پہنچے. آپ لیٹ جائیں گے، آپ کی بیوی فوراً لیٹ جائے گی، بلکہ آپ لیٹ جائیں گے. بیوی نے اٹھنا ہے فی الفور، اس نے کھانا بھی تیار کرنا ہے، پانی فی الفور آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا لگے گا کہ وہ بیچاری سوئی رہی، اب وہ اٹھی، آپ تھکے ہارے بیچارے آئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں. وہ بیوی اگرچہ جسامت کے لحاظ سے آپ سے کمزور ہے، وہ بیمار ہے، جس حالت میں بھی وہ فی الفور پانی ٹھنڈا میٹھا بنائے گی، وہ آپ کو پلائے گی، کھانا تیار کرے گی، سب کچھ. آپ لیٹے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں سفر پہ آئے تھے، سفر سے آئے تھے، دونوں تھکے ہارے تھے، اور بیوی یہ معاملہ کر رہی ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں چودھری بن کے. اگرچہ اصول ہے یہ، ٹھیک ہے، پر کم از کم بندہ یہی دیکھ لے کہ ہر معاملے میں آپ رات کو بہت لیٹ آئیں، بیوی ساری رات بچوں کو سلاتی رہی، تھکی ہاری، آپ آئے، آپ نے آتے ہی لیٹ جانا ہے، اس نے کھانا گرم کرنا ہے، ٹھنڈا پانی میٹھا بنانا ہے، سب کچھ کر کے آپ کے ہاں پیش کرنا ہے. تو وہ غلامی آپ کی کر رہی ہے. کبھی کبھار کوئی مسٹیک تو معاف کر دینا چاہیے. سنجیدگی اپنا ان رشتوں کے اندر. یہ حسین رشتہ ہے، یہ پیارا رشتہ ہے، اس میں پیار دیں، خدا کی عزت کی قسم گھر جنت بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. دنیا عام طور پہ مثال دیتے ہیں کہ جس کو بیوی اچھی مل جائے نا اس کا گھر جنت ہوتا ہے، اور بیوی کو اچھا بنانا بھی پڑتا ہے. اس کو کبھی کبھار معاف کر دیں، اس کی خطا ہوئے گی، اسے سنجیدگی سے اسے سمجھائیں کہ آپ میری بیوی ہیں، میں آپ کا شوہر ہوں، یہ معاملہ اس انداز میں آپ نے بہتر کرنا ہے. تو یہ اصول ہیں، یہ قواعد ہیں جو اسلام نے دی ہیں جینے کے لیے. اگر یہ اصول ہم مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر انسان اور حیوان کے اندر فرق نہیں رہتا. پھر وہ درندگی والی زندگی ہے، گھر کے اندر کوئی حسن اخلاق نہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بیوی کا الگ مزاج، شوہر کا الگ مزاج، طبیعت نہیں ملتی، سوچ نہیں ملتی، لڑائی جھگڑے ہیں، اولاد بگڑ گئی ہے، زندگی جہنم بن چکی ہوتی ہے. پھر اگر ہم اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کے زندگی جئیں تو خدا کی قسم دنیا کے اندر انسان کو جنت کا نظارہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں اسلام کے تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم